اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے. پچھلی آن لائن کلاس میں میں نے آپ کو نسوخ کا خواب جو ہے وہ سٹارٹ کروایا تھا اور ہم نے نسوخ کا خواب تقریباً آدھا چیپٹر ہم نے پڑھ لیا تھا. اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی عبادت اور اپنے احکامات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور لیکن انسان اس دنیا میں آ کے سب کچھ بھول جاتا ہے. اس کو اس دنیا کی لوازمات، اس دنیا کی خوبصورتیوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اس کو اپنی دین و دنیا و آخرت سب کچھ بھول جاتی ہے. وہ آرام و آسائش میں ایسا کھو جاتا ہے. مولوی نذیر احمد جو کہ اس کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک خواب کے ذریعے سے ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے اس حقیقت کو بتایا ہے، اس حقیقت کی سچائی کو ہمارے سامنے لے آئے ہیں وہ. اور اس ناول کا جو کردار ہے وہ نسوخ، وہ ایک خواب دیکھتا ہے جس میں ایک دربار، ایک کچہری لگی ہوتی ہے جہاں پہ تمام لوگ اپنے اعمال نامے لے کر کھڑے ہوتے ہیں. اور لیکن وہ ایسی عدالت ہوتی ہے جہاں پر کوئی بھی نہ تو اپنی اپیل دوبارہ سے دے سکتا ہے اور نہ ہی حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوتی ہے. اور یہاں پر اس کو اپنے رشتہ دار، ہمسائے اور سب لوگ ملتے ہیں، اور انہی لوگوں میں نسوخ کے والد بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے. دنیا میں تو وہ ایسے تھے جیسے کہ نسوخ یہ دیکھ کر ہی حیران رہ جاتا ہے کہ اس عدالت اور اس کچہری میں میرے والد بھی ہیں، کیونکہ وہ کبھی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے والد نے ہمیشہ اس دنیا میں نیکی کے کام کیے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں، انسان جو ہے کبھی ایسے اندیکھے گناہ بھی ہوتے ہیں جو کہ نہ نظر آنے والے ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں جھوٹ، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ نظر تو نہیں آتا نا، وہ تو انسان کے اپنے دل میں ہوتا ہے. غیبت کرتا ہے وہ تو کسی کو دکھائی نہیں دیتی نا، لیکن انسان کے دل میں یہ روشن ہوتا ہے کہ وہ کوئی برائی کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں کرامن کاتبین، وہ چھوٹی سے چھوٹی اچھائی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی نوٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے نسوخ کے والد بھی اس عدالت میں اپنا اعمال نامہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور نسوخ یہ دیکھ کر بہت حیران پریشان ہوتا ہے. چلیں جی، اب جہاں سے ہم نے آن لائن کلاس میں چھوڑا تھا وہیں سے میں آپ کو آج پڑھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو الفاظ کے معنی بھی بتا دوں. آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہ جہاں سے میں پڑھاؤں گی نا آپ کو، وہاں سے ان کے الفاظ معنی لکھے ہیں میں نے. پذیرائی، قبولیت، منظوری. کرامن کاتبین، دو اعمال لکھنے والے فرشتے. روزنامچہ، وہ کتابچہ یا ڈائری جس میں روزانہ کے حالات لکھے جاتے ہیں. منحرف، انکار کرنا، عہد سے پھرنا. کمر بستہ، تیار. تذلیل، بے عزتی. کامل، مکمل. مخفی، چھپا ہوا. زن فرزند، بیوی اور بیٹا. میراث، جائیداد. بے حضور قلب، دل سے ادا نہ کی جانے والی نماز. ہیبت، ڈر، خوف. دلجوئی، حوصلہ بڑھانا. مطلق، قطعاً رویائے صادقہ، خواب جو حقیقت ہو. الہام الہی، اللہ کا حکم. مصمم، پختہ، مضبوط. مقدور، وہ چیز جس پر قدرت اور توانائی حاصل ہو. ٹھیک ہے، وہ چیز جس پر قدرت اور توانائی ہو. اچھا جی، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. میں آپ کو وہاں سے پڑھاتی ہوں. اچھا، باب سب کا، یعنی اس سے پیچھے دیکھیں والد جو تھا، والد کا نسوخ جو اعمال نامہ دیکھتا ہے تو اس میں شرک، کفر، نافرمانی، ناشکری، بغاوت، بے ایمانی، غرور، دروغ گوئی، غیبت، لالچ، حسد، مردم شماری، نفاق، دکھاوا، دنیا کی محبت،
کوئی جرم نہ تھا جو اس میں لکھا نہ ہو، یعنی تمام جرم ان کے اعمال نامے میں بھی تھے۔ بجائے تعزیرات ہند کے قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ تھا۔ متعجب ہو کر باپ سے پوچھا کہ آیا حضرت پھر کیا آپ ان تمام جرموں کے مرتکب ہوئے؟ یعنی وہ حیران ہوا کہ اپنے والد سے کہا کہ کیا آپ نے یہ تمام جرم مان لیے ہیں؟ باپ سب کا بیٹا، کیا آپ حضور حاکم اقرار کر چکے ہیں؟ یعنی کیا آپ حاکم کے سامنے ان تمام باتوں کا اقرار کر چکے ہیں، ان کو مان چکے ہیں؟ اب باپ جواب دیتا ہے انکار کی گنجائش ہی نہیں، میری مخالفت میں گواہی اتنی وافر ہے کہ اگر میں انکار بھی کروں تو پذیرائی نہیں، یعنی اب میں انکار ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میری مخالفت میں گواہی اتنی وافر اتنی زیادہ گواہیاں ہیں تو پذیرائی نہیں ہو سکتی۔ یعنی پذیرائی کا مطلب ہے کسی چیز کی قبولیت یا منظوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیکھیں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان قیامت کے دن سب جو چیزیں ہیں اس کی گواہی دیں گی۔ کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال جنہوں نے لکھے ہیں نا، تو ہمارے ہاتھ پاؤں خود اس چیز کی گواہی دیں گے۔ بیٹا جناب وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت پر آمادہ ہیں؟ بیٹا باپ سے پوچھتا ہے۔ باپ اول 2 کرامن کاتبین ایسے ہیں کہ میرا کوئی فعل ان سے مخفی نہیں، یعنی کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں جو کہ ہمارے اچھے اور برے دونوں اعمال لکھتے ہیں۔ مخفی چھپا ہونا، یعنی میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان سے چھپا ہوا ہو، جتنی باتیں کہتے ہیں پتے کی کہتے ہیں، میرا روزنامچہ عمری لکھتے گئے ہیں، یعنی روزنامچہ یعنی روزانہ کے جو حالات لکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے یعنی ان کے والد نے جواب دیا کہ کرامن کاتبین نے میری ایک بات لکھی ہوئی ہے، اب جو میں اس کو دیکھتا ہوں حرف بحرف صحیح اور درست پاتا ہوں، دوسرے میرے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان کوئی میرے کہنے کا نہیں، سب کے سب مجھ سے منحرف ہیں۔ یعنی ناک، کان اور ہاتھ جو انسان کے اپنے اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی ان کی اس بات سے انکار کرتے ہیں، یعنی یہ بھی سچی گواہی دیتے ہیں اور ان کی بات ماننے پر تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، میری تذلیل پر کمر بستہ ہیں۔ تذلیل کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی اور کمر بستہ تیار، یعنی کہ میرے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور یہ تمام جو انسان کے اعضاء ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ وہ بھی اب بالکل ہی گواہی دینے پر تیار ہیں، ہر طریقے سے وہ تیار ہیں۔ بیٹا آخر آپ کچھ اس کی وجہ بھی سمجھتے ہیں؟ باپ جب سے دنیا کو چھوڑا ہے قبر کی حوالات میں ہوں، تنہائی سے جی گھبراتا ہے، حوالات میں مجھ پر ایسی سختی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، مگر صبح و شام ہر روز آتے جاتے جیل خانے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں صبح و شام جو واو ہے نا، حروف مرکبہ عطفی ہے، ٹھیک ہے، ذرا آپ یہ ساتھ ساتھ مرکبات کو بھی نوٹ کرتی جائیں۔ تو ان کے والد کہتے ہیں دنیا کی قبر کی حوالات میں ہوں، تنہائی میں بھی میرا جی گھبراتا ہے، اور حوالات میں یعنی جیل خانے میں ایسی سختی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، مگر صبح و شام ہر روز آتے جاتے جیل خانے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہوں، وہاں کی کیفیت دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں اور غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ کاش ہمیشہ کے واسطے حوالات میں رہنے کا حکم ہو جاتا، یعنی ان کی تکلیفات اتنی زیادہ تھی کہ وہ حوالات میں رہنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کو ایسی سختیاں تھیں کہ وہاں وہ حالات دیکھ کر بھی گھبرا رہے تھے، یعنی وہ اور سختیاں تھیں، اور حوالات میں شاید ان کو وہ اچھا تھا کہ وہ وہاں کم سزا تھی۔ بیٹا بھلا کس طرح ہم لوگ آپ کو اس مصیبت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں؟ باپ اگر میرے لیے عاجزی اور خلوص کے ساتھ دعا کرو تو کیا عجب کہ مفید ہو، یعنی باپ نے کہا کہ اگر تم میرے لیے دعا کرو تو شاید میرے حق میں یہ بہتر ہو۔ ابھی میرے ہمسائے میں ایک شخص کی رہائی ہوئی ہے، اس پر بہت سے الزامات تھے، مگر جہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف کامل ہے، کامل مکمل رحم بھی پرلے ہی سرے کا ہے۔
یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انصاف کامل ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس لیے نسوح کے والد نے کہا کہ اگر تم میرے لیے دعا کرو تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے دے۔ اس شخص کے پاسماندوں نے اس کے واسطے بہت دعائیں کی۔ پاسماندوں یعنی جو اس کے پیچھے لوگ تھے، جو کہ پیچھے رشتہ دار رہ جاتے ہیں نا، انہوں نے پرسوں یا ترسوں اس کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ تیرے افعال جیسے تھے وہ اب تجھ پر مبقی نہیں، یعنی ان کو بلا کر بتایا کہ جیسے تیرے اعمال تھے، جو تمہارے کام تھے، افعال تھے، وہ تجھ پر اب چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ مخفی کا مطلب ہے چھپے ہوئے، مگر تیرے زن و فرزند تیری معافی کے واسطے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن تمہارے زن و فرزند یعنی تمہاری بیوی اور بیٹا اللہ کے حضور تمہاری معافی کے لیے ہر وقت روتے اور گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ ہم کو یہی ایک بات بھلی معلوم ہوتی ہے کہ تو نے اپنے خاندان میں نیکی کا بیج بویا ہے، جہاں ہم نے تیری خطا معاف کی۔ یعنی کہ دیکھیں، اگر کوئی کسی کی کا کوئی اپنا فوت ہو جائے تو اس کے لیے اگر اس کے جو پیچھے رشتہ دار رہ جاتے ہیں، اگر اس کا کوئی بیٹا ہے یا اس کی بیوی ہے، وہ سچے دل سے ان کے لیے معافی مانگیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو بخش دیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس لیے نسوح کے والد نے بھی کہا کہ اب معافی کا صرف یہی طریقہ ہے کہ تم میرے لیے دعا کر۔ آپ کے انتقال کے بعد رونا پیٹنا تو بہت کچھ ہوا، اب تک ہو رہا ہے۔ رسم دنیا کے مطابق آپ کا کھانا بھی برادری میں تقسیم کر دیا ہے، دعا بس واجبی سی ہی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نسوح ان کو حقیقت بتاتا ہے کہ رونا دھونا بھی ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، کھانا بھی برادری میں بانٹا ہے، لیکن جو دعا ہے وہ بس واجبی سی ہوئی ہے، یعنی اتنی زیادہ صحیح طریقے سے دعا نہیں ہوئی۔ اور رسم دنیا یہاں پہ زیر آئے، یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ذرا نوٹ بھی کر لیں۔ دعا بس واجبی سی ہوئی ہے۔ آپ کے بعد آپ کی میراث کے ایسے جھگڑے پڑ گئے کہ آج تک نہیں سلجھے۔ یعنی اب نسوح اپنے والد سے کہتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی جائیداد کے اتنے جھگڑے پیدا ہو گئے تھے کہ ابھی تک ان معاملوں کو ہم سلجھا نہیں سکا۔ یہ تو فرمائیے کہ آپ نماز روزے کے پابند تھے، کیا وہ آپ کے کچھ کام نہ آئے؟ اب نسوح اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو نماز روزے کے بہت پابند تھے، کیا یہ نماز روزے آپ کے کام نہ آئے؟ باپ جواب دیتا ہے کیوں نہیں، یہ انہی اعمال کی بدولت ہے کہ میں دوسروں سے کم تکلیف میں ہوں۔ یہاں ہمارے اعمال میں خلوص نیت شرط ہے۔ میری نمازیں بے حضور قلب تھیں، یعنی دیکھیں بے حضور قلب یعنی کہ جو نمازیں لاپرواہی سے ادا کی جاتی ہیں، یعنی دل سے ادا نہیں کی جاتی، بے حضور قلب دل سے ادا نہ کی جانے والی نماز۔ تو نسوح کے والد یہ کہتے ہیں کہ میری دعائیں بھی ایسی لاپرواہی کی تھیں، اور خلوص نیت تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اس کی نیت کو لازم رکھا ہے۔ نیت انسان کی ہر چیز کے لیے صاف اور بہتر ہونی چاہیے۔ دنیا کی بھولی بسری باتیں مجھ کو نمازوں میں یاد آتی تھی۔ میں نماز کیا پڑھتا تھا؟ گھاس کاٹتا تھا۔ یعنی اب ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ میری نماز کیا تھی کہ میں اس میں دنیا کی تمام باتوں میں کھویا رہتا تھا۔ میرے روزے ایسے تھے کہ عید کا اس طرح منتظر رہتا تھا جیسے کوئی قیدی تاریخ رہائی کا۔ اب ان کے والد اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں نا، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، انسان جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے روزے ایسے تھے کہ میں عید اس طرح روزے رکھتا تھا کہ جیسے مجھے عید کا انتظار ہوتا تھا کہ عید کب آئے گی، ٹھیک۔ عید کے لیے 30 روزے پورے کرنا تو گویا موت آ جاتی تھی۔ میں تو دنیا میں ایسے گیا تھا جیسے کسی سرائے میں مسافر، سرائے جیسے کوئی ہوٹل میں جاتا ہے، مگر وہاں گیا تو بس وہیں کا ہو رہا، اور ایسی لمبی تان کر سویا کہ قبر میں آ کر جاگا۔ یعنی دنیا میں نے سارا ٹائم اپنا سو کر گزارا تھا، اور ایسی لمبی تان کر سونا یعنی بے خبر سونا کہ قبر میں ہی آ کر مجھے ہوش آئے۔ یعنی دنیا کی رنگینیوں میں ان کے والد بیان کر رہے تھے کہ دنیا کی رنگینیوں میں میں ایسا کھو گیا تھا کہ صرف دنیا کے معاملات مجھے یاد تھے، مجھے آخرت کی وہ زندگی بالکل بھول چکی تھی، اور اب جا کر مجھے یہ سب کچھ یاد آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس سے آگے اور اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ بھی پڑھا دوں گی۔